بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کریں گے اردو گرامر کا کام۔ مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ نمبر 1، مفہوم۔ اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا معنی ہے عادتیں یا خصلتیں۔ حسنہ کا مطلب ہے نیک، نیکی یا بلائی۔ اخلاق حسنہ سے مراد ہے عمدہ یا پسندیدہ عادتیں۔ نمبر 2 پہ ہے خلق عظیم۔ جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق کا مالک پیدا نہیں ہوا اور نہ رہتی دنیا تک کوئی پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ازل سے لے کر ابد تک بے مثال ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اخلاق کو خلق عظیم قرار دیا ہے۔ نمبر 3، صادق اور امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن مکہ مکرمہ میں گزارا اور جوانی بھی وہیں بسر کی۔ مکے والوں کو آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، مخالفت پر اتر آئے۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ نمبر 4 پہ ہے فتح مکہ اور کفار سے حسن سلوک۔ کفر اور اسلام کے درمیان کئی معرکے ہوئے اور اسلام کو متواتر فتوحات حاصل ہوتی رہیں، جس کے باعث ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب تمام دشمن مجرموں کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔ نمبر 5 پہ ہے اخلاق کا اثر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم نے کیا ہے مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔